لینا چاہیے, معافی توبہ کر لینی چاہیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ, جو میری طرف ہو, حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, بہت بڑا گناہ گار. اس کی ماں حضرت حسن بصری کو جا کر کے بار بار کہتی تھی کہ آپ آئیں میرے گھر, آ کر کے اس میرے بیٹے کو کوئی ہدایت کی توفیق کروائیں, اس کو کوئی نیکی کی راہ دکھائیں, اس کو کوئی اچھی باتیں بتائیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے. امام حسن بصری نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیسے آؤں؟ لیکن وہ ماں اس کو بار بار سمجھاتی تھی, بار بار کہتی تھی. اب ہوا یہ کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار ایک دفعہ بیمار ہو گیا. بیمار ایسا ہوا, بستر پر پڑ گیا. اب اسے لگنے لگ گیا کہ میری زندگی کے آخری دن, اب میں نے بچنا نہیں ہے, میں ختم ہو جاؤں گا, بس اب اینڈ ہے زندگی کا. تو اب اس نے دل میں یہ سوچا کہ میں کیوں نہ معافی مانگ لوں. اب دل میں ساری زندگی گناہ کیے, اب بستر پر پڑا کہ جب کسی کھاتے کا نہیں ہے تو پھر کیا کہا کہ میں معافی مانگ لوں. پھر دل میں کہا کہ میں معافی مانگوں. اپنی ماں سے بولا, ماں میں چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگ لوں, آپ حضرت حسن بصری کو بلائیں, میرے سے معافی مانگی نہیں جا رہی, میرے سے توبہ ہو نہیں رہی, آپ ان کو بلائیں, وہ آ کر کے مجھے توبہ کریں. ماں تو یہی چاہتی تھی, وہ دوڑی ہوئی گئی حضرت حسن بصری کے پاس کہ حضرت آپ آئیں. انہوں نے فرمایا بھئی میرا تو درس کا ٹائم ہے, اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں, میں کیسے جو ہے نا جی درس دوں, میں درس چھوڑ کے کیسے اس کو جا کر کے, تو اب میں آ جاؤں گا. وہ نہیں ہے, وہ چلی گئی. تو پھر بچے کو بتایا, بچہ پھر رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر, یا اللہ مجھے معاف کر. اب پھر دوپہر کے وقت پھر ماں گئی. پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قیلولے کا ٹائم, سونے کا ٹائم. انہوں نے کہا جی میں تو آرام کر رہا ہوں, میں نے اس زور میں پھر درس دینا ہے, میں کیسے آؤں. اب ہوا یہ کہ اس لڑکے کی ڈیتھ کا ٹائم آ گیا, مرنے کا. اس نے اپنی ماں کو بلایا اور ماں سے کہا ماں میں نے توبہ تو کی نہیں ہے, بس یہ کوشش کریں مجھے کلمہ پڑھا دیں. ماں نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس نے کہا آپ جب میں مر جاؤں نا, آپ نے ایک کام کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے؟ میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈالنا ہے, باندھ کے مجھے اپنے گھر میں اور گلی محلے میں گھسیٹتی پھرنا, تاکہ میرے جیسے جو گناہگار لوگ ہیں, میرے جو دوست تھے, وہ دیکھیں کہ گناہوں کی زندگی گزارنے والے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ یہ کرنا. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے. اس کی ماں نے گلے میں جو ہے نا جی وہ ڈالا اپنے گھر میں, لیکن ماں تھی نا, نہیں کر سکی, ادھر ہی چھوڑ دیا. محلے والوں کو جا کر کے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے, تم آ جاؤ, اس کو جو ہے نا جی غسل کفن وغیرہ دو, میں تمہیں پیسے دے دوں. کوئی بھی تیار نہیں ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا خبیث تھا, جھوٹا تھا, گناہ گار تھا, گناہ کرتا تھا, ہم کیوں اس کو یہ کریں. ہاں وہ ماں بڑی پریشان. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے, اللہ کی طرف سے خواب آیا, حسن بصری میرا محبوب, میرا دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اس کا جنازہ جا کر کے پڑھاؤ, اور اعلان کرتا ہوں میں رب, جو اس کا جنازہ پڑھائے گا اور جو پڑھے گا اس سب کو میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. حسن بصری تو اٹھ کے بیٹھ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب وہاں گئے, جا کر کے دیکھا جس شخص کو توبہ نہیں کروانے جا رہے تھے, یہ وہی لڑکا تھا جو گناہگار تھا, لیکن اللہ سے سچے دل سے ایک دفعہ کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا جو اس کا جنازہ پڑے گا, اس کے جنازے میں شریک ہوگا, اس کو تو معاف کیا ہے, باقیوں کو بھی معاف کر دوں گا. ہم اللہ سے ایک دفعہ کہیں تو صحیح یا اللہ معافی دے دے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے. گناہ سب سے, میں بھی گناہ گار ہوں, آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, سب سے ہو جاتی ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ رب